چار مصرے پیش خدمت ہیں. جیسا کہ معلوم ہے کہ کربلا میں 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا تھا، لیکن لوگوں نے پانی کب سے نہیں دیا، کیونکہ 7 تاریخ سے مطلب خیمے میں پانی ختم ہوا تھا. بند کب سے ہوا تھا؟ پہلے سے ہوا ہوگا. اور پیاس کی کیا کیفیت رہی ہوگی اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ سخت گرمی، وہ پیاس کا عالم. تو یہ 4 مصرے ہیں، اس کی بس پہ پیاس کی شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ کیا رہی ہوگی. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پہلے 2 مصرے ہمارے ایک بھائی ڈاکٹر محمود حسن صاحب نے کہے ہیں، اور دوسرے 2 مصرے جو ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے بھائی مولانا احمد حسن صاحب چشمہ مناس مرحوم انہوں نے کہے ہیں، اور دونوں مل کر کے پورا ایک 4 مصروں کا ہے. وہ شدت آتش وہ سلگتا ہوا سا بن، وہ شدت آتش وہ سلگتا ہوا سا بن، پیاسوں پہ گویا بند تھا رستہ حیات کا. وہ شدت آتش وہ سلگتا ہوا سا بن، پیاسوں پہ گویا بند تھا رستہ حیات کا. قد تشنگی کا پھر بھی معین نہ ہو سکا، قد تشنگی کا پھر بھی معین نہ ہو سکا، نیزوں اچھل کے رہ گیا پانی پیاسوں پہ گویا بند تھا رستہ حیات کا، اور قد تشنگی کا پھر بھی معین نہ ہو سکا، نیزوں اچھل کے رہ گیا. جوش کا ایک مقدس ہے، اس کے 4 بند پیش خدمت ہے. مجھے پسند ہے، زندگی کے حالات پہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ شدت آتش وہ سلگتا ہوا سا بن. یہ طے نہیں کیا جا سکتا ایک آدمی کے نہیں، دونوں اتنے ہم خیال ہیں کہ 2 مصرے ایک آدمی کے 2 اگر آپ نہ بتائیں تو مان نہیں سکتے. وہ شدت آتش وہ سلگتا ہوا سا بن، پیاسوں پہ گویا بند تھا رستہ حیات کا. قد تشنگی کا پھر بھی معین نہ ہو سکا، نیزوں اچھل کے رہ گیا. یہ دراصل بالکل اس سے مختلف ہٹ کر کے ہے. ہو خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی، ہو خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی، ارمان جو ہوں کم، ارمان جو ہوں کم، زر کی تمنا نہیں ہوتی، تانے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، مومن پہ مسلط کبھی دنیا نہیں ہوتی. سلطان بھی ہو جو صاحب حاجت تو گدا ہے، جس کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو خدا ہے. ضربت جو زیادہ ہو تو ایمان نہیں رہتا، انسان یہ وہ شے ہے کہ انسان نہیں رہتا، آسود کیے روح کا سامان نہیں رہتا، دل انجمن حزن کے شایان نہیں رہتا. دولت کو بہت لوگ سمجھتے ہیں خدا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زر ایک وبا ہے. تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے، طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے، اور جس شے کو
فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے، اسے نعمت نہیں کہتے۔ آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے۔ تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے، طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے، جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے۔ آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، اور لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے۔ اے بندہ زر چھوڑ مناسب نہیں غفلت، معلوم نہیں کیا تجھے دنیا کی حقیقت، کس نیند میں ہے چھوڑ دی باطل کی محبت، آ حق کی طرف، آ حق کی طرف دیکھ یہ حورے ہیں، یہ آ حق کی طرف دیکھ یہ حورے ہیں یہ جنت، آ حق کی طرف دیکھ یہ حورے ہیں یہ جنت، حورے ہے حورے ہوں کو فردوس، یہ ادنا سا صلہ ہے، خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سے سوا ہے، جو حق خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سب سے سوا ہے۔ بس ایک سلام کے 2-3 اشعار اس کے بعد مشکلات 2-3-5 ملا کے پڑھی۔ کیوں دل ہمارا ہو نہ شہ کربلا کے ساتھ، وہ جس نے ہم کو یاد کیا ہے دعا کے ساتھ، ہم مٹ نہ پائیں گے کہ حسینی چراغ ہے، ہم لوگ کھیلتے ہیں مخالف ہوا کے ساتھ، ہم لوگ کھیلتے ہیں مخالف ہوا کے ساتھ۔ دو رخ حیات حر کے ہیں اے دشمن حسین، دو رخ حیات حر کے ہیں اے دشمن حسین، تو ابتدا کے ساتھ ہے ہم انتہا کے ساتھ۔ قید ماہ و سال نہیں حق کی راہ میں، کچھ قید ماہ و سال نہیں حق کی راہ میں، اصغر بھی جنگ میں ہے بن اوسجا کے ساتھ۔ یہ مجلس حسین کی تہذیب ہے قدیم، یہ مجلس حسین کی تہذیب ہے قدیم، محمود شعر سنیے تو صلی اللہ کے ساتھ۔ میر انیس کا ایک مرثیہ پیش خدمت ہے، جناب حضرت علی اکبر کا حال ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب میر انیس کی روح کو بخش دیں۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوڑے پہ جل بگر ہوا شہزادہ اے زمان، آنکھوں میں پھر گیا شب معراج کا سما، قبضے میں تیر بر میں ذرا دوش پر کما، اللہ نے رو بے حق کے اٹھا شور العما، اور بڑھتے ہی راہ گلشن فردوس مل گئی، رنگی زمین سمند کی ٹاپوں سے ہل گئی۔ وہ شان، وہ شکوہ، وہ اقبال، وہ جمال، گویا پہ جہاد چلے شعر ذوالجلال، گرمی سے تھا چاند سے چہرے کا رنگ لال، خورشید کو نہ آنکھ ملانے کی تھی مجال، اور غصے کی ہو نظر کہ خدا کا اطاعت تھا، انسان تو کیا ہزر کا زہرا بھی آگ تھا، اور قامت کے آگے پست ہے سروے روان پاک، رخسار ہے شگفتہ گلے عرق
طوفان باغ خوشبو سے بس گیا تھا بیاباں بسان باغ سبزے میں پھول ہوتے ہیں اکثر میان باغ کیا خوشنما ہے خط رخ جانے بطور پر دیکھو نئی بہار کے سبزہ ہے پھول پر وہ شہسوار اور وہ سمندر فلک نبر پائی کبھی سبا نہ اس کے قدم کی گرد بازار پر کرم روانی سے اس کی سر یوں چال میں بری تو چھاوا دمے نبر اس کی سبک روی سے خجالت سہار کو دریا پہ جائے اور نہ خبر کو ہوگا اور اونچے ہزار ہوں تو نثارے دہان تنگ نازک لبوں میں سب ہے لبے مصطفیٰ کا ڈھنگ یاقوت کیا ہے سامنے ان کے ہے وہ بھی دنگ دل خون ہوا مگر نہ ملا لال کو یہ رنگ وہ کون سا نگی ہے جو شیریں مقال ہے ہاں اس کا جوہری ہے تو زہرا کا لال ہے اور نیزے اٹھا کر جو راجستھان ہوئے جناب یاد آ گئی ہر ایک کو صدائے ابوترا وقت تھا کسی کا رنگ تو زہرا کسی کا آپ اور پھٹنے لگی صفیں یہ ہوا دل کو اس طرح گھبرا کے دور فوج کے نامی جمع گئے جو مورچے یہاں تھے سڑک کر وہاں تنہا پہ دو طرف سے چلے تیر ایک بات لیمیان سے دلیر نے شمشیر آبدار چمکی وہ تیر کیا کہ ہوئی آسمان کے پار اور اترا کئی صفوں سے ادھر اڑ کے راہ پار پہنچے تھے سن ابھی نہ برابر زمین پر گھوڑوں پہ تن سواروں کے تھے سر زمین پھر تو زمین صفوں کی صفائی تھی ہر طرف وہ شیر ہر جگہ سے لڑائی تھی ہر طرف تلوار سے سروں کی صفائی تھی ہر طرف مثل صبا فرش کی رسائی تھی ہر طرف سب کس جگہ نہ پھرتے تھے کعبہ کہاں نہ تھا بجلی کہاں نہ تھی کچھ علاوہ کہاں نہ تھا اور فوجوں کو دے جواب وہ تیزی زبان میں ترکش کو چھوڑے تیر نہ چلے کمان میں پانی وہ تھا کہ آگ لگا دی جہان میں اور نازل ہوا تھا آیہ برق اس کی شان میں بے فتح پھیرتی نشیبوں کازار سے اور دوائے ہم دمی تھا اسے ذوالفقار اگلے بند کی بیعت میں پھر ذوالفقار سے مناظرہ کیا گیا ہے بہت خاص ملاحظہ ہوں جوہر وہی برش کا وہی دور خم وہی تیزی وہی غضب کی وہی گھاٹ دم وہی چلنا اسی طرح کا چمک دم بدم وہی رنگت زمردی وہی پانی میں سم وہی بے مثل آبرو میں اصالت میں نیک تھی اور مل جاتی دو زمانے بھی اس کو تو ایک بہتائی اس پرے پہ جہاں نہ رہا گئے زخمی کیا فنا کیا مارا جہاں گئے توڑائی مورچہ وہ سب الٹی بنا گئے حیرت تھی فوج کو کدھر آئے کہاں گئے راکب کی شکل سامنے نہ راہ بار کی بھول تھا ایران باغ ہے دلدل سوار کی اللہ ریزرو تھے صفحات یہ جری سر اڑ گئے تنوں سے چلی جب وہ سر سری خالی کیے پنے پنخوں میں کبھی بھری دعویٰ یہ تھا کہ ہے میرے حصے میں سب تری وہ خون سے لالا رنگ یہ دشتے مصاف ہے ارے جو چاہے دیکھ لے میرا منہ پاک صاف
مکر ادھر ادھر چل جاتے تھے کلیجوں پہ خنجر ادھر ادھر کٹکر تنوں سے کٹکر تنوں سے اڑ رہے تھے سر ادھر ادھر زخمی تڑپ رہے تھے برابر ادھر ادھر رکتا نہ تھا سمن کہیں اونچ نیچ میں ندی لہو کی بہتی تھی لشکر کے بیچ میں نعرہ سلوات اور آفت کا مار کا تھا قیامت کی جنگ تھی کوسوں لہو سے رنگ کی زمین لال رنگ تھی اللہ کی برق و شر کہ بجلی بھی دم تھی چمکی کسی سوار پہ جب زیر تنگ تھی جو کھینچتے ہیں سر وہی پامان رہتے ہیں اور ناماروں کی دیووں کے منہ لال رہتے ہیں اور کس کے لیے وہاں میں وہ تلوار سم نہ تھی آتے ہی کاٹ جانے میں عقیل سے کم نہ تھی کس کی سپر سمیت کلائی قلم نہ تھی منہ پر کسی جمع کے سلامت جھلم نہ تھی اور فوجوں کا جائزہ تھا کہ دشتے بساط تھا اور چہروں کو کاٹ جانے میں کیا حادثہ سب کیائی کاٹ گئی خود سروں کے ہاتھ تھرا رہے تھے خوف سے ناماوروں کے ہاتھ فرماتے تھے اڑا کے برابر پروں کے ہاتھ چلتے ہیں کارزار میں یوں سخت دروں کے ہاتھ تیراک مانتے نہیں دریا کے شور کو دیکھا میرے تھکے ہوئے ہاتھوں کے زور علی مولا علی مولا علی مولی فلک مولا علی مولا علی مولا حرم میزان میں تولا علی مولا علی مولا علی تلوار تو سر مولا علی مولا علی مولا مرتا تھا پیاس سے دیکھو لڑا ہوں لاکھوں سے کس کس آواز سے ارے کیوں دور بھاگے جاتے ہو شیروں کے پاس سے ماروں کسے کہ مرتے ہو تم خود حراس سے ہو گئے کیا دشنا کام ہو تلواروں سے مرو کہ جوانوں میں نام ہو پر میں اسد ہوں بغا میں نہنگ ہوں حیدر تو شیر حق تو میں زلغا میں جنگ ہوں مشتاق کے زخم میں نیزوں تیغو خدنگ ہوں بھاگے ہو چار آئینہ باندھے میں دنگ ہوں میں دل ہوں اور تمہیں نہ ہزیمت بری لگے ارے دل کھول کر لڑو کہ لڑائی میں جی لگے بلکہ کے آخر میں میں بزرگوں سے اجازت آتا ہوں کہ مشکل لفظ ہے شب برق شب برق کا مطلب بزرگوں سے اجازت ہوں اس کا مطلب بتا دوں تاکہ بچے بھی اسے محسوس ہو سکیں شب برق کا مطلب ہوتا ہے چمگادڑ جو صرف رات میں ہی نکلتی ہے وہ اس کے بیگ میں آیا ہے تو آپ کو مطلب معلوم ہو گیا تو تاکہ آپ زیادہ محسوس ہو سکیں گے کچھ تیز سے بھی تیز تھے سہگے زبان کے بعد اور کٹ کٹ کے سر جھکاتے تھے لشکر کے نام کا کھڑے ہٹا ہٹا کے بڑھاتے تھے بار بار کیا تاب تھی کرے جو کوئی مڑ کے آنکھ چار زہرے تھے آگ غیر جو تھا اس جناب کو گھوما ہے شب برق نے کبھی آگ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جتھے غبار رانے ریو روبو مصرو شام وہ تھا کہ آج مٹ گئے ناماوروں کے نام بجلی سکونتی تھی ادھر اور ادھر حسام یہ گر کے مر گیا تم پسکر ہوا تمام وہ بھی قریب مرد تھے جو دور دور تھے کاسے سرم کی گھوڑے کی ٹاپوں سے چور اور خالی کیے گلیڈ میں جنگل بھرے ہوئے لہرا رہے تھے
थल भरे हुए, सर यूं गिरे उधर से जिधर दल बढ़े हुए भरे हुए, जैसे कभी बरसते हैं बादल घिरे हुए। जोर शोर से कोई लाता नहीं कभी, यूं डोंगरा साल में पड़ता नहीं। क्या छोड़ा दिया? वाह वाह छाई हुई थी ढालों की हरसू घटा स्या, बिजली चमक रही थी कि अल्लाह की पनाह, छिपने की न जगह न कहीं भागने की राह, नदी चढ़ी थी फौज का बिरा था सब तबाह, जो घाट पर था खून में वो शोर होड़ था, सारा ये तेज तेज कि पानी का शोर था। चिल्ला रहा था यूं पिसरे सादे की नजू, किससे कहूं भाई जो इस शेर का लहू, चाहता है 3 रोज का प्यासा किनारे तू, जानों के साथ आ गई सबकी आबरू, खेरों किरण में नैसों की इस आग ताप को, क्यों खाक में मिलाते हो मोती की आग को, ना आवाम को चाहिए इज्जत का ख्याल, कर दो रियाज़े फातिमा जहरा को पायमान, हाजिर है हर अतो जरो जागीरो अस्पो मार, अरे खून का जो बहाए वो भरले तला से ढाल, बाकी मुजाहिदों में यही नूरे आइन है, खंजर है फिर तो और गुलवे हुसैन। निकला ये सुन के फैज में पहलवान रूम, खेती के 4 दाम थी जिस शकी की धूम, सरहंग को पुरगरूरो स्या कल्बो नहसोशू, और लंगर से जिसके हिल गए मक्तल के मजबूम, मरहब था कुफ्र शिरक में ताकत में घेव था, और घोड़े पे था शकी कि पहाड़ी पे देव था। अब ये देखिएगा कि ये जो दुश्मन आया है, शकी जो आया है, किन किन तैयारियों के साथ आया है, क्या क्या पहन करके आया है, हजरत अली अकबर ने क्या दावा किया है, और किस खूबसूरती से अपने दावे को निभाया है, किस तरह से इस जालिम का खात्मा किया। क्या जिक्र खोद का सरव गर्दन का क्या हिसाब, गुयात है कराब है माकू से पुरशराब, अरे सीने के थे कबाब के खैबर का बंद बार, तनूर गर्म था शिकमे खान मां खराब, रातिब शकी का रिश्त सिपाहे यजीद था, और था बार बार नारा भी हलमिन मजीद का, टुकड़े टुकड़े करे पहाड़ को वो गुर्ज गाँव सर, और पहने हुए जरा पे जरा भर में बदगोहर, जंजीर आहनी से कसे जंग पर कमर, मुंह फेरे तेग जिससे वो फौलाद की सिपर, दस्ताने दोनों दस्ते तारबी पसंद पर, और पाखर भी आनी थी शकी के समंद पर, चेहरा वही गैर से आंखें धकू की जाम, थर्राए साम खौफ से कांधे पे वो हुसाम, मूजी स्याह वक्त स्याह दिल स्याह फाम, खाता था लाख पल जो कोई ले अली का नाम, कुंदा सकर की कार का पुतला अपना का, दुश्मन तो खानदान रिसालत का नाम। अकबर भी मुस्कुराए सितंबर को देखकर, फरमाया आदमी है या सहरा का जानवर, हिम्मत पुकारी ऐ असद हक के शेर नर, ये नाबकार आए तो जाता है अब किधर, अरे जोशन समेत कीजिए तो एक हुसाम में लाई है मां तेरे को लोहे के दाम में।
زباں کے بعد پھولا کلام زور و تعلیم و ناب کا لب کیا ہلے چل گئی حیدر کی ذوالفقار گویا یہ ہو تو کس کو مجالے سخن ملے وہ پھر گیا جواب کو دندان شکن ملے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ فرمایا ہم سے مب کی باتیں خدا کی شان نیزے سے چھیڑ دیتے ہیں قذاب کی زبان روبار ہوں اور شیر کے بچے کا امتحان کیا دار کیا مجال اور کیا کسی کی جان ارے بے تیر در بڑھوں تو ابھی تو ہلاک ہو اور پٹکوں کمر پکڑ کے تو پیبند خار زبردست زیردست جو سربلند تھے انہیں ہم نے کیا ہے پس عمرو ابن عبدوس سے دلاور کو دی شکست ہے دیکھنے کا یہ تن و توش اور شکم پرست بالا کو پست پست کو بالا نہ جانیو تلوارے کھانا منہ کا نوالا نہ جانیو آہن ہے اپنی تیغ کے آگے اختیار تر ظالم تجھے خراج خیبر کی ہے خبر مرحب کو کس نے بھیج دیا جانب صغر کیا جانے جس کو شیر سے پالا بڑا نہ ہو لوہا ہے نرم موم سے جب دل کا نہ ہو ان جوگتوں سے ہو گیا ظالم کا ذہن کند حالی سبق تھا بھول گیا سب نوشت خند بڑھ جو دل بڑھانے لگے افسران جن آیا اڑا کے رش کو وہ مثل باد تن برجھا ادھر شقی نے لیا دیکھ حال کے اکبر ادھر سنبھل گئے بھالا سنبھال ان کی طرف خدا تھا ادھر لشکر غنیم سردار شام سب تھے میانے امید و بیم وہ کفر میں کبھی یہ رہے حق میں مستقیم دونوں طرف سے تھی کشش و کوشش عظیم حالے تھے دو ملے ہوئے گھوڑوں کی دشت سے اور خاک آسماں پہ جاتی تھی اور اڑ کے دشت سے ایسے بات امکان ایک بار نہ اس کے ہزار بند بڑھ کے کھول دیتا تھا یہ شہ سوار بند قیاد نیزہ بازی میں تھا قیاد نیزہ بازی میں تھا بار بار بند اور چوٹوں سے نیل گوں تھے جباجو کے چار بند خالی گئی نہ فرق کی نہ دست و پا کی چوٹ کھلتی بھی ہے بدھی ہوئی مشکل کشا جب سنا کھولا اڑا کے ہاتھ کو بر دی تکان اللہ نے زور اٹھ کر گھوڑے سے پہلوان اور نیزے دستے شقی سے چھوٹ گئی ڈانڈ ناگہاں نیزے کے ساتھ شور اٹھا اس گروہ سے جو اشتہے کو لے گیا سیمون کو سے یہ شہ سوار دیکھا ہماری ضبط کو کیوں اور ستم شاہ حلقوں سے دور کے ہے دلوں کو ننگوار جوہر کھلے جو دیر سے دمبروں کارزاد کمزور کو خدا نے زبردست کر دیا یہ تیری سرکشی نے تجھے پست کر دیا ظالم نے ڈھال دوش سے لی اور سپر سے تیر بدلا تھا اس نے ٹھاپ کی چمکی ادھر سے تیر دو چار بار ڈوب کے نکلی سپر سے تیر چلنے میں گھٹتی بڑھتی تھی کس کس ہنر سے تیر مستر تھا اپنی زیل سے
دشمن کو یاس تھی جب ہاتھ اڑ گیا یہ کلائی کے پاس تھی اور چمکی سپر کے پاس کبھی برف کی مثال شانے پہ آئی سینے پہ لی جس شقی میں ڈھال سر کو بتا کے کاٹ گئی وہ زرہ کے جھال چوٹیں کڑی پڑی تھی کہ مستل تھا بد خسال روکے کسے جواب کسر دے کدھر پھرے اور پچھلی کے ساتھ ساتھ کہاں تک سپر پھرے شمشیر تیز سم سے جو آئی چھلک گیا ضربت کی تو ہاتھ شبی کا بہک گیا چندر کبھی بڑھا کبھی پیچھے سرک گیا شولہ تھا آگ کا کہ بجھا اور بھڑک گیا نار ہی ہے نور حق سے کہاں بچ کے جائے سب میں تیز تیز کا پانی بجھائے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ کرتا تھا ہاتھ اپنی صفائی کو آشکار اور دیر اپنے جوہروں کو دکھاتی تھی بار بار جنگ آزمودہ آتش سوزندہ آبدار آفت کا منہ غضب کی روانی ستم کی دھار جس دن سے اتری سان سے رن پر چڑھی رہی اکبر سے بھی بغا میں کچھ آگے بڑھی رہی دونوں طرف بغا میں بڑی جد و کرد ہوئی پر ڈھال پہرے تیر سکندر کی صد ہوئی تائید کی خدا نے علی کی مدد ہوئی جو اس نے زر کی وہ تہہ در رد ہوئی گرمی میں ابر بن گئے تھے وہ جو برف تھے اسوار بھی فرس بھی پسینے میں غرق تھے آخر دکھا چکا وہ شقی اپنا سب کمان پر شہر کے زلفوں والے کا بیکا ہوا جواب ہماری ذات پر ایک اور زبو خسار پسپا نہ ہو نہیں یہی وقت نپٹ ہے ارے رل کر ہمارا بات تو جانے کی مر ہے اور چمکی جو تھے ڈھال بلایا قریب سر ایک برف سی گری کہ دوبارہ ہوئی سپر مغفر سے سر میں تھی سر گردن سے سر پر اور سینے سے جب بڑھی تو نہیں کو ہوئی خبر سب نشے غرور جوانی اتر گیا تلوار تھی کہ حلق سے پانی ہم لوگوں کو جو جنگ ہوئی ہے وہاں پہ کہ 3 دن کی بھوک پیاس کے بعد ان شہزادوں نے امام حسین نے حضرت عباس نے حضرت قاسم نے مطلب کس طرح سے جنگ کیا ہے وہ تفصیل جو ہے صرف مرثیوں کے ذریعے پتہ لگ پاتی ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ جو دشمن جو آیا تھا کن کن تیاریوں کے ساتھ آیا تھا کیسا سر پہ خود پہنے تھا زرہ پہ زرہ پہننے پہ ہے لوہے کی زنجیر باندھنے پہ ہے اس کی جو سپر تھی وہ بھی لوہے کی تھی اور حضرت قاسم نے کہا تھا جوشن سمیت کیجئے دو ایک حسام میں لائی ہے موت دیو کو لوہے کے دام وہ کس خوبصورتی سے پورا کیا تو پھر چمکی جو تھے ڈھال اڑایا قریب سر ایک برف سی گری کہ دوبارہ ہوئی سپر مغفر سے سر میں تھی سرے گردن سے سر پر اور سینے سے جب بڑھی تو نہیں کو سب نشے غرور جوانی اتر گیا تلوار ٹھیک ہے سے پانی سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے لفظ دلے بادشاہ دی گزری کمر سے کاٹ کے زنجیر آہنی دو پاکھر درست تھے نہ سلامت تھی صدر زی تو ایک ضرب میں تھا میں اسلحہ نہیں کعبہ سمن پاؤں کو ریتی میں گاڑ کے اور پھٹکر گرے زمین پہ ٹکڑے پہاڑ
پتھر گرے زمین. تکبیر کی صدا سے ہلے دشتوں کو ساتھ، یاد آیا جبرائیل کو دستے خدا کا بار، چلائے شاہدین کہ میں اس زرد کے ساتھ فاقے میں 3 دن کی یہ ہفتے نگاہ دار، بجلی گری ہے دیکھ شقی پر چلی نہیں، افسوس ہے کہ آج جہاں میں علی نہیں. تسلیم کر کے شیخ کو پکارا وہ نوجوان، اب پیاس مارے ڈال تالو ہے خوش ہے بری زبان، جلتا ہے دل کلیجے سے اٹھتا ہے جب دھواں، دریا پہ قتل ہوتا ہوں میں بہتے آپ سے، ہتھیار گرم ہے تپش آفتاب، ٹھنڈی ہوا کو جان ترستی ہے ہائے ہائے، پانی زرہ پہ کوئی چھڑک دے تو جان ہے، کیجئے دعا کہ جلد شہادت غلام پائے، اکبر بآبروس میں کوثر جہاں سے جائے، گرمی سے ہو فراق آتش سے نجات ہو، اے موت لے خبر تو ہماری حیات ہو، لڑتے تھے پر نہ ہوتا تھا وہ ہے فوج کم، نیزوں کی صف ادھر تو ادھر برچھیاں بہم، بہرے بقا کمی میں کہے بانوے ستم، جنگل تھا فوج کا کمک آتی تھی دم بدم، مارا جو پیدلوں کو سوار آ کے جم گئے، ارے 100 قتل ہو گئے تو 1000 آ کے جم گئے، مانند شیر جنگ میں تھی 4 سو نگاہ، چھپ چھپ کے بدلیوں سے نکلتے تھے مثل ماں، لیکن اجل سے بس نہیں چلتا کسی کا، دیکھا جو پھر کے یوں نظر آئی عدم کی راہ، چھاتی پہ لگ کے پشت سے نیزہ نکل گیا، نیزہ لگا کے زور سے کھینچا نہیں گیا، ٹکڑے کئی کبھی کے نکل آئے، سر جھکا کے جو سمجھا وہ تشنہ تر ہو گئی، لہو سے قضا مصطفیٰ کی سب ہوش آیا، نفسیں چھڑ گئی تیور بدل گئے، حلقے رکعات کے قدر سے فریاد ہے پورا لشکر گرا، حربے تمام فوج کے اور ایک ناتمام، گرتے ہوئے فرس سے پکارا وہ نیجا، لیجے خبر نام کیے قبلہ زمان، جلدی اٹھائیے مجھے دشتے نفر سے، اب جان نکلی جاتی ہے سینے کے در، سننا تھا یہ کہ شہ پہ گرا آسمان غم، اتنا کہا کہ آ ہوئے اب تمام توڑے گرے اٹھے کسی جگہ تو کہیں جا پڑا بدم، سر کا داؤ دکھائے نہ آنکھوں سے چلاتے تھے ادھر کو ہے تو اے جواب سر، عاشق پہ سر شفیق پہ سر مہربان سر، میرے سعید لال میرے بدن سر، ہوٹوں پہ دم ہے باپ کا سر، بیٹا نباہ باپ کا تیرے ہاتھ ہے، جلدی یہ بیکس بھی ساتھ، کس کا ستم کی سینے میں کھا کر سنا دے، آواز دو پھرے علی اکبر کہاں گے، کس طرح کھنڑ کھڑا کہ نہ یہ نات آواز گرے، تیری میں جس پہ کوئی غمیں نہ رہا گرے، آدھا سے اس ستم کا خدا انتقام لے، اتنا نہیں کہ کوئی میرا ہاتھ اٹھا، جنگل میں پہنچے لاش پہ اس وقت شاہد جب ایلیاں لگا رہے تھے اکبر چلائے باز دل کے شہید کسوری، حاضر ہے باپ اے میرے مردد کے آئے بابا کو مطمئن تو کرو منہ سے بول باہیں گلے میں ڈال دو آنکھوں کو کھول، تم نے بھی منہ کو باپ سے موڑا ہزار ہے، بے کس کو اس ضعیفی میں چھوڑا
پر پہ بیاہ کا قسمت نے تازہ پھول کو توڑا سو میں ابھی بڑی آب و تاب تھی ہے ابھی تو آپ نے مسئلے کیوں تھر تھڑا کے کروٹ لیتے ہو بار بار کیا ہے کہ خاک پر کسی پہلو نہیں قرار حسرت سے دم نکلنے میں بولا ابو اذان برچھی کا زخم ہے میری چھاتی کے بعد کیا حال ہے دل کہوں نہیں طاقت بیان کی تو الوداع جسم سے رخصت ہے نادا رنگ زرد ہوا ہاتھ میرا گلی گاہ مسکرائے جو دم سوال میں پانی کے لب لائے ہنستے ہوئے گزر گئے مقتول رہ گیا خوشبو سوے بہت گئی ادھر سے جو طرز یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل اسلام کا، تجھے واسطہ ہے سید الشہداء اسلام کربلا کا، تجھے واسطہ ہے تیرے آخری حجت حضرت زمانہ اسلام کا، تمام مومنین و مومنات کو اپنا اپنا سچا بندہ اور اہل بیت کا سچا دوستدار بننے کی توفیق دے، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کر، مرادوں اور حاجتوں کو پورا کر، انہیں ایمان اور معرفت کی نعمت سے نواز۔ یا اللہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے لیے دین اور اپنے دنیا دونوں سے ہمارا بات ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک عملی قوم بننے کی توفیق عطا کرے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ترقی اور کامیابی کے ہر میدان میں آگے بڑھ سکیں، دنیا کی دوسری قوموں میں اپنا مقام بنائے اور اپنی پہچان قائم کرے، اپنے ملک ہندوستان کی ترقی اور سربلندی اور نیکنامی کے باعث بنے۔ اے معبود ہماری قوم اور ہمارے ملک کی ہر فتنہ و فساد اور ہر آفت و شر سے حفاظت فرما اور اسے غربت، مہنگائی اور ظلم و جور سے اپنی امان میں رکھ۔ یا اللہ ہمارے ولی سرپرست زمانے کے امام کے ظہور کو نصیب کر دے، آمین۔